علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، الشفا طبی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے جذام یعنی کوڑ کے بارے میں۔ سامعین، جذام ایک متعدی بیماری ہے جو فوراً دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ سامعین، جذام مورثی بھی ہوتا ہے اور غیر مورثی بھی۔ سامعین، مورثی سے مراد یہ ہے کہ اگر والدین میں کسی ایک کو بھی یہ مرض لاحق ہو تو اولاد میں بھی اس کا اثر آ جاتا ہے۔ سامعین، جذام ہی بہت زیادہ محنت ہی سے ٹھیک ہونے والا مرض ہے، اور اگر مرض تجاوز کر جائے تو ناقابل علاج ہوتا ہے، تو لہٰذا مریض کے شروع میں انتہائی محنت اور سرعت سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین، جذام اکثر عطش کے بگڑنے کے نتیجے میں مرضی وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ خراب مچھلیوں کے کھانے سے، گرم اور خشک غذاؤں کو لمبے عرصہ تک کھانے کی وجہ سے ہی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ سامعین، اس مرض کا علاج فوراً شروع کر لینا ہی چاہیے، کیونکہ اگر اس کا علاج فوراً شروع نہ کیا جائے تو مرض بگڑ جاتا ہے اور یہاں تک کہ پورا جسم زخموں کا شکار ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں گل سڑ کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ سامعین، کوڑ یعنی جذام کی مرض میں کان کی لوئیں موٹی اور بدنما ہو جاتی ہیں اور جسم کی رنگت سرخ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ سامعین، جذام کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے۔ سامعین، وہ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون واعوذ بک من سیء الاسقام۔ سامعین، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حدیث مبارک میں بھی اس سے پناہ مانگنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ سامعین، جذام میں متاثرہ شخص کے جسم پر گانٹیں پیدا ہو کر بعد میں زخم کا شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں زخمی ہو کر انگلیاں گل سڑ کر انگلیوں کے گرنے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ سامعین، مریض کی شکل ڈراؤنی، بوئیں موٹی اور ناک بیٹھ کر بدنما دکھائی دیتا ہے۔ زخم چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نہ تو اس میں کوئی جلن اور نہ ہی درد اٹھتا ہے۔ سامعین، جذام فوراً دوسروں کو متاثر کرنے والا مرض ہے، تو لہٰذا مریض کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے، یا اگر گھر پر اس کا علاج ہو رہا ہو تو فوراً الگ کمرے میں منتقل کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں الگ رکھا جائے۔ سامعین، علاج کے حوالے سے اگر گھر پر علاج ہو رہا ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کلی جگہ پر الگ تلگ جھونپڑی بنا کر اس کا علاج کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایسے مریض کا جھوٹا بالکل نہ کھائیں اور استعمال کے کپڑے اور برتن ہر حال میں الگ تلگ ہونے چاہیے۔ سامعین، جذام کا مریض کافی عرصہ اسی حالت میں رہتے ہی آخر مر جاتا ہے۔ سامعین، ایک دفعہ ہم پھر تلقین کر رہے ہیں کہ کوڑ یعنی جذام کے مریض کا فوراً کسی قابل ترین حکیم سے علاج کرا لینا چاہیے، اور جذام کے مریض کے زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، توبہ استغفار جاری رہنا چاہیے۔ سامعین، ابتدائی حالت کے لیے ہم ادھر آسان ترین نسخے دے رہے ہیں، استعمال میں لا کر اللہ سے صحت کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ سامعین، ہم ایک دفعہ پھر عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو نسخے ہم جذام کے لیے دے رہے ہیں یہ آپ کی دلچسپی کے لیے دے رہے ہیں۔ اس کا علاج خود کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ہم نسخے دے رہے ہیں، لیکن ہمارا نصیحت پھر بھی یہی ہے کہ فوراً کسی قابل ترین حکیم کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ سامعین، پہلا نسخہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے: نیم کے پتے 12 گرام کو 5 عدد فلفل سیاہ میں، یعنی نیم کے پتے 12 گرام تازہ، اور فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ 5 عدد اچھی طرح گوٹ چان کر، یعنی اس کو اچھی طرح رگڑائی کر کے
اور چاند کر مریض کو 2 مہینے تک مسلسل پلاتے رہیں، اور زخموں پر نیم کا خالص ترین تیل، یعنی یہ یقینی بات ہو کہ یہ جو تیل آپ اس کو استعمال کرا رہے ہیں بالکل نیم کا خالص ترین تیل ہے، یعنی نیم کا خالص ترین تیل برابر زخموں پر لگاتے رہیں۔ سامعین، اس کو مسلسل 2 مہینے تک جاری رکھیں۔ سامعین، دوسرا نسخہ یہ ہے کہ 5 عدد مرچ سیاہ یعنی فلفل سیاہ کو 12 گرام ہرن کوری بوٹی، یہ عام ملنے والی بوٹی ہے، بہت عام پائی جاتی ہے، اس کے کئی پھول والی ہوتی ہے۔ اس کا ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے، انشاءاللہ ہر بندہ اس کو سمجھے گا، اور یہ ہر علاقے میں پائی جانے والی بوٹی ہے۔ 5 عدد فلفل سیاہ کو 12 گرام ہرن کوری بوٹی میں یکجا کر کے پانی میں اچھی طرح رگڑائی کر کے صبح و شام مریض کو برابر پلاتے جائیں، 40 دن سے 60 دن تک برابر پلاتے رہیں۔ سامعین، بات یہ ہے کہ جذام کی بیماری میں ثقیل اور گرم غذاؤں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ کباب، مچھلی، سرخ مرچ، بیگن، آلو، مسور، تلی ہوئی چیزوں اور مسالہ جات سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سامعین، جذام کے مریض کی شادی بالکل نہیں کرانی چاہیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اپنی بیوی کے پاس بالکل مت جانے دیں جب تک کہ اس کو صحت نہ ہو۔ سامعین، مریض کا جب علاج شروع کرنا ہو تو عرض یہ کہ سب سے پہلے موشن لانے والی دوائی دے کر اس کے 30 گھنٹے کے بعد جذام کی دوائی دینی شروع کر لینی چاہیے۔ سامعین، موشن کے دنوں میں مریض کو چپاتی کے ساتھ ٹنڈی، یعنی اگر موشن ایک دوائی دیں جیسے موشن آئے ہوں تو پھر تو مونگ کا اگرا دیں اور ابلے ہوئے چاول لیں۔ اس کے بعد پھر اس کو چپاتی کے ساتھ ٹھنڈی ترکاریاں یعنی ٹنڈا، توری، کدو، مونگ کی نرم کھچڑی وغیرہ دینی چاہیے۔ سامعین، مکھن اور دودھ جتنا بھی آسانی کے ساتھ ہضم کر سکے مریض کو دینے چاہیے۔ سامعین، ایک اور نسخہ ہم آپ کے دلچسپی کے لیے دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑا مؤثر نسخہ ہے۔ ایسا کریں کہ ایک کالا سانپ کہیں سے مل جائے، کالا سانپ، بالکل کالا سیاہ سانپ مل جائے تو اس کو پکڑ کے اس کو ذبح کر دیں، اس کا سر پھینک دیں، اور اس کی جو ہڈی ہے وہ گوشت سے الگ کر دیں۔ ہڈیاں پھینک دیں اور اس کا جو گوشت ہے اس میں سنکیاں ملا کر 3 گرام سنکیا ملا کر اس کو خوب کوٹ کر کرل کر دیں۔ اتنا کرل کر لیں کہ یہ گوشت سنکیا کے ساتھ بالکل سیاہ ہو جائے، جتنا سیاہ ہو جائے گا اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ سامعین، پھر اس کے بعد ایسا کریں کہ اس سے فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ سامعین، کالی مرچ کی گولیاں بنا کر اس کو پھر ایسی جینا بوتل میں رکھتے ہیں جس کو نمی نہ لگے، کارک لگا دیں۔ سامعین، پھر ایسا کریں کہ یہ جو گولیاں آپ نے بنائی ہیں 3 روز تک متواتر ایک گولی مکھن میں رکھ کر مریض کو کھلاتے رہیں، یعنی 3 روز تک متواتر ایک گولی مکھن میں رکھ کر مریض کو کھلاتے جائیں۔ سامعین، یہ دوا ان مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کی جذام کا آخری اسٹیج ہو، یعنی انگلیاں گل سڑ کر گرنے کو تیار ہوں، یہ ان کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یعنی یہ دوا مریض کے آخری اسٹیج پر پہنچی ہوئی جذام کا بہترین علاج ہے۔ سامعین، چونکہ بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے اس لیے ہم نے نسخہ جات کے بجائے اس کی پہچان، علامات، حفاظت اور احتیاط پر زیادہ توجہ دی ہے، تو لہٰذا علاج کے لیے فوراً کسی قریبی قابل ترین حکیم کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ اور خصوصی عرض یہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور طرف توجہ مت دیں اور اپنے جیون ساتھی تک رہیں، اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ملاپ بالکل نیچرل طریقے سے ہو۔ سامعین، نسخے تو الشفا ٹی وی فاؤنڈیشن نے آپ کی دلچسپی کے لیے دی ہیں۔ کہیں کوئی بندہ غریب ہے جس کا اپروچ نہ ہو، جس کا پہنچ نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کا نام لے کر اور اللہ سے امید لے کر اور توبہ، استغفار، ذکر، اذکار کے ساتھ انہی نسخہ جات کو استعمال کریں تو ہمارا رب واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت ہی رؤوف ہے، بہت ہی کریم ہے۔
الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہ جیسے چاہے انسان کے لیے کر جاتا ہے یا کچھ کر جاتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سچا توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ سے مانگنا، تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، اس کی شان اتنی ہے ذو العرش المجید، اس کی شان ایسی ہے کہ جو کوئی اسے مانگے تو اس کو نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے کریم رب کی طرف توجہ دیں، اپنے رب سے مانگے۔ والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ سامعین، بنائیں، استعمال کریں، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ الشفا طبی فاؤنڈیشن کی طرف سے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔